قادر منظور صاحب آپ سن رہے ہوں گے خرم حمید روکھڑی بھائی کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں چاہتے تھے خان صاحب یہ سب کچھ ہو، لیکن باہر لوگ ظاہری بات ان کا نام کیش کروا رہے ہیں، کوئی سستی شہرت کے لیے، کوئی ڈالرز کے لیے، کوئی اپنی انکم کے لیے، انہوں نے سورس آف انکم بنایا ہے باقی یوٹیوبرز نے. تو آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری بات ڈیل کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں اور بڑے زور و شور سے بات کی جا رہی ہے، بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں علل اعلان کہ جی ہمیں تو ڈیل پلیٹ میں مل رہی ہے، ہم جب چاہیں گے 2 منٹ میں ڈیل کر لیں گے. دیکھیے خرم روکھڑی صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، بہت ساری باتوں سے اختلاف، کافی لمبی چوڑی بات کی ہے. کس بات سے اختلاف کرتے ہیں؟ اختلاف جس بات سے کرتے ہیں وہ بتا دیں. اختلاف والی بتاؤں، اختلاف والی بات میں یہ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ملک ریاض کے حوالے سے بات کہی ہے، رانا ثناء اللہ کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات اس وقت ہو سکتی ہے کچھ لو اور کچھ دو کے بیسس پہ. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، دیکھ لے رانا ثناء اللہ کا. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ڈیل تو ہمارے ملک کا قانون کا حصہ ہے. ڈیل کیا ہمارے نیب قانون میں یہ نہیں ہے کہ 10 ارب کی ڈکیتی مارو، 10% جمع کر دو، لو گھر جاؤ؟ یہ تو قانون کا حصہ ہے ڈیل. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا یہ ڈیل کی نشانی نہیں ہے کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، جہاں وہ بنگلہ دیش کا اور پتہ نہیں کیا کیا حوالے دیتے تھے. یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے. خاموش ہے. خاموش کیوں ہے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزوں کر کے میں 2-3 آپ کو حقائق سامنے رکھ دیتا ہوں. علیمہ بی بی سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے. کیا علیمہ بی بی کا وہ بیان آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کو خان سے کیا چاہیے، کیا لکھ کے دے اس کی جان چھوڑو؟ اس کا مطلب کیا عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کر لے، مجھ سے بات کر لے؟ کیا جو حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو اسپیکر کی سربراہی میں جو باتیں ہو رہی تھی، کیا وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں تھا کہ خان کے کیسز ختم کرو؟ مرحوم عرفان صدیقی صاحب جب میڈیا پہ بات آ گئی، انہوں نے کہا لکھ کے دو، تو باقاعدہ لکھ کے دیے کہ خان اور باقی قیدی بعد میں شامل کر دیے. اور دوسری بات یہ، کیا اس کیس کو آپ نواز شریف صاحب کے کیس سے الگ سمجھتے ہو؟ میں تو سمجھ اسکرپٹ بالکل وہی اسکرپٹ ہے، فلم بالکل وہی ہے، بس وہ ہیرو کا نام الگ ہے، ہیرو کو یا ایکٹر کو یا جو نام دے دے اس کو. آپ یہ بتا دو کہ کبھی آپ نے پلیٹلیٹس کا نام سنا تھا؟ وہ بھائی پلیٹلیٹس گر گئے، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ اسے بندہ مر جاتا ہے، شرح مزاری رو پڑتی ہے، اور عمران خان کے پہ مجبوری ہے، اور بعد میں فیصل واڑا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے بنائی تھی رپورٹیں. اس کے بعد اکتوبر میں خان صاحب کا علاج نہیں ہو رہا ہے، 2 دسمبر کو عظمیٰ بھی مل جاتی ہو، کہتے بالکل فرسٹ کلاس ہے. پھر انڈین چینل والے ساری خبریں بلا دیتے ہیں خان صاحب خدا نخواستہ دنیا میں نہیں ہے. پھر جب وہ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ چلے جاتے ہیں، جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں، تو آپ میڈیا والے پوچھتے ہیں خان صاحب کی طبیعت، بولے ٹھیک ہے، اور 1 دن بعد یا 1 گھنٹے بعد وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں کہ میں رپورٹ میں بتاؤں گا. اور پھر رپورٹ میں وہ شخص نہ صرف ڈاکٹر بنتا ہے بلکہ آئی اسپیشلسٹ بنتا ہے، حالانکہ میرے اور احمد دویس صاحب کی طرح وکیل ہے، ہمیں ڈاکٹر کا کیا پتا. تو وہ پرسنٹیج بھی بتا دیتے ہیں کہ 15% آگ رہ گیا خان صاحب کا. او ہو، واویلا بچ گیا، پورے پاکستان میں افراتفری مچ گئی. اس کے بعد شل شفا ٹرسٹ کے جو ڈاکٹر آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے 100 روپے کے انجیکشن لگا لیے، 70% ہو گیا. اچھا بھائی یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے سامنے، اور پھر ابھی 2 دن پہلے علی امین گنڈپور جو 26 نومبر 2024 کو محسن نقوی کو پتہ نہیں قاتل کیا کیا سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں اس نے بڑی محنت کی، بڑی خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑی کوشش کی ہے. اور حیرت والی بات ہے احمد دویس صاحب کی پارٹی ابھی تک شوکاز بھی نہیں دیا ہے. اس کا مطلب وہ بات صحیح کر رہے ہیں، شوکاز دیں گے تو 10 چیزیں اور کھول لیں گے. سوال یہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ایک ہی ہے کہ یہ وہی نواز شریف والا اسکرپٹ ہے، دہرایا جا رہا ہے، صرف ایکٹر الگ الگ ہے.